بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے نام پر اگر آپ غور کیجئے تو اس مہینے کو میلاد مصطفیٰ سے ایسی نسبت ہے کہ واقعی ایسی ہی نسبت ہونی چاہیے۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، ربیع کا معنی ہے بہار، اور الاول کا معنی ہے پہلی بہار۔ تو اس مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب حضور پیدا ہوئے تو دنیا کے اندر پہلی بار ایسی بہار آئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی بہار نہیں آئی۔ پہلی بار بہار آ گئی، اور پھر اس بہار کے نکھرنے کے لیے 40 سالہ مدت کا انتظار کرنا پڑا، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس نہیں ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ وہ کون سا زمانہ ہے؟ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام کا جسم خاکی تیار کیا جا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہی میں نبی تھا۔ تو نبی ہونے کے باوجود نبوت کو ظاہر نہیں کیا، کیونکہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو حدیث پاک میں ہے کہ حبب الیہ الخلا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کی چاہت آ گئی، یعنی میں تنہا رہوں، تنہا بیٹھوں۔ جبکہ اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ اپنے پڑوسیوں کی، اپنے محلے والوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ابھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، اخلاق کو لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے حضور کا نام لے کر حضور کو یاد کرنا چھوڑ دیا، بلکہ یہ کہتے تھے کہ الامین الصادق، وہ امانت دار نوجوان، وہ سچا نوجوان۔ تو الصادق اور الامین
یہ دو لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پرانے ہیں کہ آپ کے نبی ہونے کا پتہ لوگوں کو بعد میں چلا، مگر آپ کی سچائی کا پتہ لوگوں کو پہلے ہی چل گیا، آپ کی امانت داری کا پتہ لوگوں کو پہلے ہی چل گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو آپ غار حرا میں تنہا بیٹھ جاتے تھے، 8-10 دن لگاتار بیٹھ جاتے تھے، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے توشہ لے کر جاتی تھی۔ وہ توشہ کیا تھا؟ ستو تھے، جا کر پیش کر کے آ جاتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی بیٹھتے تھے، باہر نہیں آتے تھے۔ سامعین کرام، پروردگار عالم اپنے محبوب کو اپنے قریب کرنے کے لیے تمام لوگوں سے جدا کر دیا، اور وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یہ ایک بے مثال خاتون تھی، جنہوں نے اپنا سارا سرمایہ دین کے لیے وقف کر دیا، اپنی ساری دولت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پھیلانے کے لیے قربان کر دیا۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بچے پیدا ہوئے وہ سب بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہی سے، صرف ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے ابراہیم، یہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ تو حاضرین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں نور کو پھیلایا۔ شاعر کہتا ہے، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا خوب کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا خوب کالا تھا، نبی پردے سے کیا نکلے کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ تو آج یہ جو بہاریں ہیں، ربیع الاول ہی سے بہاریں شروع ہوئی، یہ بہاریں مسجدوں کی بہار، مدرسوں کی بہار، مزارات کی بہار، محفلوں کی بہار، یہ ساری بہاریں جو آئی ہیں یہ سب دین کی بہاریں، دنیا کی بہاریں دنیا والوں کو مبارک، اس میں ناچنا ہوتا ہے، موج مستی اڑانا ہوتا ہے، مگر یہ جو دین کی بہار ہے اس میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، تہذیب و تمدن کے ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، یہ دینی بہار ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، آپ پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اقرا اقرا، پڑھو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما انا بقارئ، میں قاری نہیں ہوں، یعنی قاری کا معنی پڑھنے والا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تم مجھے پڑھو کہہ رہے ہیں، میں پڑھوں کیا؟ میں نہ کوئی کتاب پڑھا ہوں نہ کوئی زبان پڑھا ہوں، بس میں جیسا پیدا ہوا ویسا ہی ہوں، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا، پڑھو، تو آپ نے یہی جواب دیا ما انا بقارئ۔ جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹا لیتے، حدیث رسول ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فضمنی الی صدرہ، یعنی جبرائیل امین نے مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیا، دبوچ کر پکڑ لیا۔ دیکھیے، ایک طرف انسان ہے، ایک طرف فرشتہ ہے۔ فرشتہ انسان کو دبوچ کے پکڑ لے اور وہ انسان اپنی طاقت سے فرشتے کے دبوچنے کو برداشت کر کے جو کا تو رہے، تو یہ انسان کوئی معمولی انسان نہیں ہے،
بلکہ یہ وہ انسان ہے جس کی طاقت فرشتے سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے معراج کے واقعے میں سنا ہوگا کہ جبرائیل امین علیہ السلام سدرہ پہ رک جاتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، حضور انسان ہے، جبرائیل فرشتہ ہے، اب آپ ہی بتائیے فرشتے کی طاقت بڑھ کر ہے یا انسان کی طاقت بڑھ کر ہے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتے سے بڑھ کر طاقت عطا کی۔ تو جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ لیتے، پھر اس کے بعد چھوڑتے، ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ 2 بار ایسا کیا اور ہر بار کہنے لگے اقرا، پڑھو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، مگر اس بار اقرا نہیں کہا، بلکہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو تمہارے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں عام چیزوں کا پڑھنے والا نہیں ہوں، تم یوں ہی کہو پڑھو تو میں پڑھنے والا نہیں ہوں، جب تم نے پوری آیت پڑھی، تم نے اللہ کا کلام پڑھا، تو میں اللہ کا کلام پڑھنے والا بھی ہوں، پڑھانے والا بھی۔ اللہ کا کلام قرآن مجید یہ نازل ہوا، کس کے طفیل ہمیں ملا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں ملا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو بتائیے کیا قرآن ہمیں ملتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو لوگ تھے ان کو انجیل ضرور ملی تھی، ان سے پہلے والوں کو توریت ضرور ملی تھی، مگر قرآن کسی کو نہیں ملا۔ اور یہ بھی بتائیے ماہ رمضان جو ہمیں ملا ہے، اتنا مبارک مہینہ کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، یہ رمضان کا مہینہ کس کے طفیل میں ملا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ملا ہے، کیونکہ اگلی امتوں کے پاس رمضان کا مہینہ نہیں تھا، رمضان کے روزے بھی نہیں تھے۔ دیکھیے جو عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، یہ لوگ ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھتے تھے، 13ویں 14ویں اور 15ویں کا روزہ، اور آج ہم بھی رکھ سکتے ہیں، ہمارے حق میں نفل ہے مگر ان کے حق میں فرض تھا، تو ان 3 روزوں کو کہتے ہیں ایام بیض کے روزے۔ بعض لوگ ایام بیض پڑھتے ہیں اس کو، مگر صحیح تلفظ ہے ایام بیض کے روزے۔ اور بیض جو ہے ابیض کی جمع ہے، ابیض کے معنی چمکنے والا۔ ان 3 راتوں میں 13ویں 14ویں 15ویں ان 3 راتوں میں چاند بہت زیادہ چمکتا ہے، بہت زیادہ روشن ہوتا ہے، اس لیے ان روزوں کو چمکنے والے دنوں کے روزے، ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ روزے تھے نصرانیوں کے۔ عیسائیوں کے روزے تو پورے ہر مہینہ 3 12 36 روزے ہو گئے ان کے، اور ہمارے بھی 36 ہوتے ہیں۔ جب ہم رمضان پورا رکھ کر شوال کے 6 روزے رکھ لیتے ہیں تو ہمارے بھی 36 ہو جاتے ہیں۔ اور یہودیوں کی شریعت ایسے تھی کہ ہفتہ واری روزہ تھا، ہر ہفتہ روزہ رکھنا، ہر ہفتہ یوم السبت، ہفتے کا دن ان کے لیے روزے کا دن مقرر تھا۔ مگر جو فضیلت رمضان کو حاصل ہیں، ایسی کوئی فضیلت کسی مہینے یا کسی دن کو حاصل نہیں تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہمیں قرآن ملا ہے، ایمان ملا ہے، رمضان ملا ہے، سچ پوچھئے تو ہمیں ہمارا رحمان ملا ہے۔ تو حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ پڑھ کر سنایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو تمہارے رب کے نام سے، بسم ربک،
تمہارے رب کے نام سے پڑھو، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جو ہی پڑھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ اقرا یہ اللہ کا کلام نہیں تھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا پڑھو، تو تم پڑھو، ہم نہیں پڑھیں گے، ہمارا رب کہے گا پڑھو تب ہم پڑھیں گے۔ تو رب کا پورا کلام سناؤ، ہم پڑھیں گے۔ کیا ہم تم کو کیا تم ہم کو لفظ لفظ پڑھا رہے ہو؟ پہلے اقرا بولو، اقرا بولو، اقرا نہیں بولیں گے، اقرا بسم ربک الذی خلق پوری آیت پڑھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری آیت کو پڑھ لیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ وہ پہلی آیت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب یہ پہلی آیت ہے تو قرآن کھولتے ہی پہلے صفحے پر یہ ہونا چاہیے، مگر وہ نہیں ہے۔ قرآن آپ کھولیں گے تو پہلے سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد الف لام میم، آخری پارے میں کئی سوروں کے بعد ہے سورہ علق، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ایسا کیوں؟ تو یاد رکھ لیجئے، ترتیب دو قسم کی ہے، ایک ترتیب نزولی یعنی جو قرآن نازل ہوا اس کی ترتیب، اور دوسری ترتیب جو ہے یہ ترتیب نظمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ پہلے یہ آیت رکھو، بعد میں وہ آیت رکھو، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن پڑھا اول سے آخر تک، تب صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ قرآن اس سورہ سے شروع ہوتا ہے، سورہ فاتحہ سے، اور سورہ والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ تو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تو ان آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں، اور ہمارے پاس دستور یہ ہے کہ جب بچہ شعور والا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، 4 برس کا ہو جاتا ہے، تو اسے ہم اقرا پڑھاتے ہیں، بسم اللہ خوانی کرتے ہیں، اس کی مکتب کرتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ برکت حاصل کرنے کے لیے، کہ ہمارا بچہ قرآن کی تعلیم شروع کرنے سے پہلے ان آیتوں کو پڑھ لے جو آیتیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی، ان آیتوں کو پڑھے۔ تو آج کی یہ نورانی محفل میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، کیوں نہ ہم ان آیتوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اقرا، اے مصطفیٰ پڑھو، یعنی تم سب کو پڑھانے کے لیے آئے ہو، دین پڑھانے کے لیے آئے ہو، شریعت پڑھانے کے لیے آئے ہو، خدا کا قانون پڑھانے کے لیے آئے ہو، لہٰذا پہلے تم پڑھو اور تم کو میں پڑھاؤں گا۔ دنیا میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ ایسا کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے پاس جاتے کچھ پڑھ لیتے، کچھ سیکھ لیتے، جس طرح عام طور پر لوگ کچھ علم حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے استاد کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد کے پاس نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ اللہ نے نہیں بھیجا، کیونکہ استاد کا شاگرد پر احسان ہوتا ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب پر کسی کا احسان۔ لہذا دنیا والا اے نبی آپ کو پڑھائے گا تو دنیا والا بھی ناقص، اس کی تعلیم بھی ناقص، وہ بھی ادھورا، اس کا علم بھی ادھورا ہے۔ آپ کو کوئی پڑھائے گا تو میں پڑھاؤں گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کو سکھایا۔ کس کو سکھایا قرآن؟ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ تو یہ پہلی آیتیں ہیں سورہ علق کی، اقرا بسم ربک، اے نبی آپ کے رب کا نام لے کر پڑھیے، الذی خلق، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ دیکھیے پوری کائنات، یہ کتاب تو وہ ہے جسے ہم اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اور ایک کتاب ہے اللہ کی تحریر کردہ کتاب، وہ پوری کائنات ہے۔ آسمان بھی ایک کتاب ہے، زمین بھی ایک کتاب ہے، درخت بھی ایک کتاب ہے، سمندر بھی ایک کتاب ہے، ہر انسان ایک کتاب ہے، ہر جانور ایک کتاب ہے۔ ہر کتاب میں پڑھو، کیا مضمون پڑھو؟ اللہ کی قدرت کا مضمون پڑھو۔ اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے، درختوں میں خدا کی قدرت نظر آ رہی ہے، آسمانوں میں خدا کی قدرت نظر آ رہی ہے، زمین میں خدا کی قدرت نظر آ رہی ہے۔ تو خدا کی قدرت کو پڑھو، دیکھو ہر چیز مخلوق ہے، خالق اللہ تبارک و تعالی۔ تو خالق کا نام لے کر مخلوق کے چہرے میں خالق کی قدرت کو پڑھو۔ الذی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو پیدا کیا، کس سے پیدا کیا؟ من علق، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ الذی خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، اے نبی آپ پڑھیے، آپ کا رب ہی زیادہ بزرگ ہے، اکرم ہے، وہ بزرگی والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے سکھایا۔ قلم، اس کی اہمیت، سب سے پہلے قلم کی اہمیت کس دین نے بتائی ہے؟ مذہب اسلام ہی نے بتایا ہے کہ قلم کی اہمیت کیا ہے۔ قلم کی اہمیت کو بتانے والا دین ہمارا دین اسلام۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس رب نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو یہ وحی نازل ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو لے کر اپنے گھر تشریف لے آئے۔ گھر میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ کر فرماتے ہیں زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے لحاف اڑا دو، کیونکہ میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہے، لحاف لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا دیتی ہے اور عرض کرتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، اے میرے محترم شوہر، آپ کو کیا ہو گیا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی ساری کیفیت بیان کی اور فرمایا کہ یا خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے میری جان کا خطرہ ہو گیا۔ ایک شوہر اور بیوی آپس میں کس طرح گفتگو کرے، شوہر اپنے دل کی باتیں بیوی کو سنائے، بیوی تسلی دے کر شوہر کے بوجھ کو ہلکا کر دے، یہ نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی محترمہ بیوی نے پوری دنیا کے سامنے پیش کی۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مثالی عورت ہے، یہ ایک لاجواب خاتون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدیجۃ الکبریٰ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا۔ تو جب لحاف کو اڑا کر میاں بیوی میں گفتگو ہوتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے خدیجہ آج مجھ پر ایسا بوجھ ہوا کہ میں ڈر گیا کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور اپنی باتوں کے اندر خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت بیان کر رہے ہیں۔ 3-4 جملوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کلا واللہ ما یغزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا
اے میرے پیارے شوہر، آپ کو جان کا خطرہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، لا یغزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بے عزت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسے کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کا حق ادا کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام ہیں، اچانک ایک بوڑھی عورت آ جاتی ہے۔ بوڑھی عورت لرزتی ہوئی، بہت ہی نحیف کمزور آتی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی مبارک چادر بچھا دیتے ہیں، اس بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑ کر لاتے ہیں اور اس چادر پہ بٹھا کر کچھ دیر اس عورت سے بات کر کے اس عورت کو روانہ کرتے ہیں۔ صحابہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کون عورت ہے، اچانک آئی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام چھوڑ دیا، یعنی صحابہ کو سکھا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، اپنا کام بریک کر دیا، چھوڑ دیا اور اس عورت کے پیچھے لگے، یہاں تک کہ وہ عورت جب گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نارمل ہو گئے۔ آخری عورت کون ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دائی حلیمہ ہے جنہوں نے مجھے دودھ پلایا۔ تو ماں کا کیسے احترام کیا جائے، سگی ماں تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو اجرت پر دودھ پلانے والی ماں ہے۔ دائی حلیمہ نے اجرت لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، ان کی حضور ایسی قدر کر رہے ہیں کہ ایک ضروری کام کو چھوڑ کر ان کے پیچھے ہو گئے، کہیں ان کے دل کو درد نہ ہو جائے، اور ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے اپنی چادر کو جو گردن میں پڑی ہوئی تھی اسے نکال کر بچھا دیتے ہیں اور وہاں پر اپنی رضائی ماں کو بٹھا دیتے ہیں۔ ایسے اخلاق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اے پیارے شوہر، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی برباد نہیں کرے گا کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ، آپ ہمیشہ مصیبت کو اٹھاتے ہیں، دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں، یہ ہے آپ کی پیاری عادت۔ وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاطرداری کرتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے، بدھو لوگ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، مدینے کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے قریے تھے، وہاں کے رہنے والے، ان کے پاس تہذیب نہیں تھی، سوچنے سمجھنے کا کوئی مادہ نہیں تھا، مگر دل کے صاف ہوا کرتے تھے۔ تو یہ بدھو لوگ آ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدھو کو، جسے عربی بھی کہتے ہیں، ایک بدھو کو ایک صحابی کے حوالے کر دیا اور بالآخر ایک شخص کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ بڑا شریر آدمی تھا، بدھو تھا، الٹے دماغ والا، تو وہ اتنا کھایا، اس کی یہ ضد تھی کہ میں اتنا زیادہ کھاؤں گا، اتنا زیادہ کھاؤں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کھانا ہی ختم ہو جائے۔ تو خوب کھایا، جس کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا، تو رات بھر پریشانی تھی، بستر پہ ہی پاخانہ کر دیا،
اور سویرے سویرے بھاگ گیا، ڈر گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو بڑے حلم کے ساتھ، بڑی برداشت کے ساتھ، بڑے پیشنس کے ساتھ اس بستر کو اٹھایا اور اس کو صاف کیا۔ وہ شخص اپنی تلوار بھول کر چلے گیا، اسے یاد آیا میں تلوار چھوڑ دیا ہوں۔ تو یہ تو بدھو لوگ ہیں، ان کا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ اپنی چیز چھوڑ دے۔ تو فوراً آیا، آ کر دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کو صاف کر رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر کہا کیا آپ کو کچھ تکلیف ہو گئی، آپ چلے گئے؟ ارے یہ پوچھنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ پتھر جیسا دل بھی موم کی طرح نرم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ اچانک چلے گئے، کیا کچھ کمی ہو گئی؟ کیا خاطرداری نہیں ہوئی؟ کیا رات کا کھانا برابر نہیں تھا؟ تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ پھر کہا کہ آپ تو اپنی تلوار چھوڑ کر گئے، تو تلوار لا کر اس کے پوچھنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر جو حضور کی ساتھ شرارت کرنے آیا تھا، صدق دل سے نبی کا غلام بن گئے۔ تو یہ تھے اخلاق مصطفیٰ۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچائی کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب آپ کے یہ اوصاف ہیں، یہ اخلاق ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ یہ سن کر بی بی خدیجہ اپنے چچا کے پاس جاتی ہیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک چچا تھے جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ وہ بہت بڑے عالم تھے، توریت بھی جانتے تھے، انجیل بھی جانتے تھے، یہودیوں نصرانیوں دونوں کے دینوں سے واقف تھے۔ تو بی بی خدیجہ وہاں جا کے جو ماجرا ہوا سناتی کہ اس طرح میرے شوہر پر حادثہ گزرا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے اگلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری پیغمبر پر وحی کی ایسی کیفیت ہوگی، لہذا وہ کہنے لگے کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو تیرے شوہر نبی ہے، عنقریب اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، اور تیرے شوہر کو تیری قوم مکے والے مکے سے باہر کر دیں گے۔ اگر میں اس وقت زندہ رہوں گا تو ضرور بضرور ساتھ دوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی فرشتہ آیا ہے جو فرشتہ موسیٰ علیہ السلام پہ آیا تھا۔ تو ورقہ بن نوفل بتا دیتے، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یہ وہ پہلی عورت ہیں جو سب سے پہلے کلمہ پڑھتی ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی عورت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا راز، اپنے نبی ہونے کی اطلاع سب سے پہلے جس انسان کو دی وہ انسان بی بی خدیجہ الکبریٰ، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ نے سنتے ہی فوراً مان لیا، اسی وقت مان لیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضرات گرامی، قرآن مجید کی یہ پہلی آیتیں نازل ہوئیں، پھر اس کے بعد جوں زمانہ گزرتا گیا، جب ضرورت پڑتی رہی قرآن کی، کبھی 4 آیتیں آتی، کبھی 3 آیتیں آتی، یہاں تک کہ 23 سالہ مدت، 20 پر 3 سال کی مدت، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی، اور جب آپ کی عمر مبارک 60 پر 3 63 برس کی ہوئی تو آپ کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ نے پردہ فرما لیا۔ تو یہ جو مدت ہے 23 سالہ مدت، بہت چھوٹی سی مدت ہے۔ 23 سالہ مدت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا جو دوسرے لوگ برسوں میں نہیں کر سکتے، صدیوں میں نہیں کر سکتے۔
ایک تنظیم شروع ہوتی ہے، اس کے ڈیولپ ہو کر ترقی پا کر بڑھنے تک اس تنظیم کا بانی گزر جاتا ہے، پھر دوسرا آدمی اسے بڑھاتا ہے، تیسرا آدمی بڑھاتا ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ مدت میں 1 لاکھ صحابہ کو تیار کیا، 1 لاکھ صحابہ، اور وہ بھی کیسے تھے؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود ہی راستے پہ نہیں تھے۔ عربوں کی حالت کیا تھی؟ شراب پیتے تھے، اور پھر ان کے پاس کوئی سلیقہ نہیں تھا، جسے چاہا قتل کر دیا، اور جنگلوں میں گھومتے پھرتے تھے، ان کی کوئی حکومت نہیں تھی، ان کا کوئی نظام نہیں تھا۔ ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ فیض سے ہر ایک کے دل کو موہ لیا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز ہی نرالا ہے، آپ کے سمجھانے کا انداز بڑا نرالا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں، کیونکہ زنا کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، میری عادت۔ یہ بات اگر اس زمانے میں کسی معمولی درجے کے عالم کے پاس بھی کوئی آ کر بولے، آ کر حضرت میں زنا کرتے رہوں گا، مجھے پرمیشن دینا، تو حالت کیا ہوگی؟ لوگ بولے ارے بدتمیز، بد دماغ، کیا بات کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے؟ تو صحابہ کو بھی غصہ آیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھم جاؤ، تھم جاؤ، اور اس شخص سے کہا کہ میرے قریب آ جا، قریب، سامنے بٹھایا، کہا کیا بول رہا ہے؟ پھر وہی بولا کہ میں زنا کرتا ہوں، کرتے ہی رہوں گا، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، مجھے وہ اجازت دو، تب میں آپ کے دین پر قائم رہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا تیری بیوی ہے؟ شادی شدہ ہے تو؟ اللہ ہاں میری بیوی ہے۔ تیری بیوی کے ساتھ اگر کوئی زنا کرے گا تو کیا کرے گا یہ بتا مجھے۔ اللہ اس کی گردن کاٹ دوں گا، میری بیوی کے ساتھ زنا کرے گا کیا؟ ٹھیک ہے، بہت غیرت والا آدمی ہے، کیا تیری بہن ہے؟ کہا ہے بہن۔ اگر تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے گا تو پھر تو اس کا کیا اثر لے گا؟ میرے جیتے جی میری بہن کے ساتھ کوئی یہ گندی حرکت نہیں کر سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا تیری بیٹی ہے، تیری ماں ہے؟ کہا اگر میری ماں کے قریب کو یہ نظر بھی اٹھا کے دیکھا تو میں اسے جان سے مار دوں گا، میری بیٹی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ سب سن لینے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تو جس عورت سے بھی زنا کرے گا وہ کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، جیسا غصہ تجھے آتا ہے ویسا اسے بھی آئے گا نا، وہ بھی ویسا ہی سوچے گا جیسا تو سوچ رہا ہے۔ بہن ہے تو کیا صرف تیری بہن ہے، دوسرے کی بہن نہیں ہے؟ بیوی ہے تو کیا صرف تیری بیوی ہے، دوسرے کی بیوی نہیں ہے؟ بیٹی تو کیا صرف تیری ہی بیٹی ہے، کیا دوسرے کی بیٹی نہیں ہے؟ تب اس نے خاموش رہ کر کہا یا رسول اللہ میں کبھی زنا نہیں کروں گا، میں ہرگز زنا نہیں کروں گا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی۔ کیا تربیت! اور ایک واقعہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر سے واپس ہوئے، دوپہر کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، زبردست دھوپ پڑ رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کچھ دیر آرام کر لو۔ دوپہر کے وقت آرام کرنے کو خیلولہ کہتے ہیں، تو تم لوگ خیلولہ کر لو، کچھ دیر آرام کر لیں گے، پھر اس کے بعد نکل جائیں گے۔ تو جنگل، درخت کے نیچے ہی سایہ ہے،
تو جس کو جو درخت ملا وہ وہاں جا کے آرام کرنے لگا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اکیلے آرام کرنے لگے۔ تو اس جماعت میں ان لوگوں میں ایک شخص تھا جو منافق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ وہ دیکھا کہ اب سب سو گئے ہیں اور سب دور دور ہیں، یہاں جو چلے گا وہاں والے کو خبر نہیں ہوگی، لہٰذا اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر آ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا ہو گیا۔ قریب کھڑا ہو کر سوچا کہ اب میں ان کا کام تمام کر دوں، اب مجھے موقع ملا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، جب دیکھا تو پوچھنے لگا یا محمد من یحمیک منی، اے محمد کون آپ کو مجھ سے بچا سکتا ہے؟ اتنے دن تو آپ بچتے رہے، میں بھی ڈرتا رہا، اب آپ کے جتنے یار تھے، جتنے مددگار تھے، جتنے ساتھی تھے، سب ادھر ادھر بکھر گئے، اب میرے حملے سے آپ کو کون بچائے گا؟ اگر دوسرا ہوتا تو اس کی حالت خراب ہو جاتی، تھرانے لگتا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سکون کے ساتھ فرماتے ہیں اللہ، بس کون بچائے گا تجھے مجھ سے؟ اے محمد کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ حضور نے کہا اللہ، بس اتنا ہی کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ پیر میں راشا طاری ہو گیا، لڑکھڑانے لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی، کانپ رہا ہے، نورانی چہرہ ہے حضور کا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرنے والے، جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرے گی، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا پوری دنیا اسے ڈرائے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں میں یحمیک منی، اب بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ کچھ دیر پہلے تلوار تیرے ہاتھ میں تھی، اب میرے رب نے مجھ پہ ایسا کرم کیا کہ تلوار تیرے ہاتھ سے گر گئی، میرے ہاتھ میں آ گئی۔ اب وہ تو اللہ کا نام نہیں لے سکتا، اگر اللہ کا نام لیتا تو رسول اللہ کا ہو جاتا، جو خدا کا ہے وہ نبی کا ہے، جو نبی کا ہے وہ خدا کا ہے، جو خدا سے ناراض وہ نبی سے ناراض، جو خدا سے راضی وہ نبی سے بھی راضی۔ تو تھرانے لگا اور اس نے عرض کیا کن خیر آخذ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں تلوار آ گئی، آپ بھلائی کیجئے میرے ساتھ۔ یہ تو مارنے پر تل گیا، مگر جب تلوار حضور کے ہاتھ میں آئی تب کہنے لگا کن خیر آخذ، آپ تلوار لے کر میرے ساتھ کوئی خیر کیجئے، بھلائی کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، کیا تو گواہی دیتا ہے؟ تو اس نے کہا میں یہ گواہی نہیں دیتا، مگر وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گا، کبھی ایسی غداری نہیں کروں گا، کبھی آپ کو قتل کرنے کی نیت نہیں رکھوں گا، یہ تو میں اقرار کر رہا ہوں مگر ابھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے تیری تلوار، اب چلے جا۔ حیران، اگر چاہے تو مجھے مار سکتے ہیں، میری تلوار میرے حوالے کر رہے ہیں، چاہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تلوار چھوڑ جا، مگر اس کی تلوار اس کے حوالے کر کے کہتے ہیں چلے جا۔ تو چہرے کو دیکھا، اس ادا کو دیکھا، جا رہا ہے مگر
قدم پلٹ رہے، بڑی تکلیف سے گیا، جا کے اپنی قوم کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد اس کا دل بدل گیا، اپنے لوگوں سے کہنے لگا جئتکم من عند خیر الناس، میں ایک ایسے انسان کو دیکھ کر آیا ہوں کہ پوری دنیا میں اس سے بہتر انسان ہو ہی نہیں سکتا، جئتکم من عند خیر الناس، میں بہترین انسان کے پاس سے ہو کر آیا ہوں۔ وہ کون انسان ہے؟ ارے وہ ایسا انسان ہے کہ میں نے اسے مارنا چاہا مگر اس نے مجھے مارا نہیں، میری چیز میرے حوالے کی، مجھے ہلکی سی گالی بھی نہیں دی۔ میں نے ایسا انسان دیکھا ہی نہیں، میں کیا کہوں اسے، انسان کہوں یا فرشتہ کہوں؟ دیکھو بھائیو، دیکھو اب میں جا رہا ہوں، ان کے قدموں پہ گروں، ان کا کلمہ پڑھوں، زندگی بھر ان کا غلام بن کر رہوں، میں جا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا تو جا رہا ہے، ہم کو بھی ساتھ لے کر جا۔ تو پوری قوم آئی اور کلمہ پڑھ کے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، مگر یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ تلوار کا زور نہیں بلکہ تلوار کو حوالے کر کے حضور نے اسلام کو پھیلایا، اپنے اخلاق کے زور سے اسلام کو پھیلایا۔ تو جب یہ رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے مومنو تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں، یعنی وہ فرشتہ نہیں ہے بلکہ انسان، کیونکہ انسانوں کی تربیت کے لیے انسان ہی چاہیے۔ فرشتہ انسان کی کیا تربیت کرے گا؟ فرشتے کو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، باپ کی کیسے قدر کرے، ماں کی کیسے خدمت کرے، فرشتہ کیسے سمجھا سکتا ہے؟ فرشتہ بھوکا بھی نہیں ہوتا، پیاسا بھی نہیں ہوتا، تو بھوک میں کیسے صبر کرنا، پیاس میں کس طرح صبر کرنا، یہ فرشتہ کیسے بتا سکتا ہے؟ لہٰذا انسانوں کی تربیت کے لیے انسان ہی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس رسول کو بھیجا، وہ رسول تمہیں میں سے ہے، یعنی انسان ہے، اس سے گھبراؤ نہیں، اس سے گھبراؤ نہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان پہ گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کی زیادہ آرزو کرنے والے۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر وہ بڑے مہربان اور بڑے ہمدرد ہیں مومنوں کے۔ یہ اوصاف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھتے جائیں گے تو قرآن مجید میں جتنی آیتیں احکام کی ہیں وہ احکام والی آیتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا مضمون رکھتی ہیں، کیونکہ قرآن میں جو بھی حکم ہے اس حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر عمل کیا ہے۔ اور بعض آیتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے اتاری گئی ہے، جیسا کہ یہ آیت میں نے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اوصاف بیان کر رہا ہے کہ میرا نبی مہربان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کا یہ عالم کہ آپ نے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیا، بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کیا، اور کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، ہاں جب اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا تو اس نافرمانی کی سزا ضرور دیتے تھے۔ مثلا چور ہے، چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو یہ سزا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دیتے تھے۔ کوئی زناکار ہے، ثابت ہو گیا کہ اس نے زنا کیا، شادی شدہ بھی ہے، زنا بھی کیا ہے، تو اسے رجم کیا جائے، اسے پتھروں سے مار کر ختم کر دیا جائے، یہ سزا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دیا کرتے تھے۔ مگر کوئی حضور کو ٹکر دے دیا، حضور کو تکلیف دے دیا، اس کا بدلہ لینے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔
تو ایسے پیارے اخلاق ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان اخلاق کی وجہ سے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ مکے کے ظالم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کرتے تھے، بیڑیوں میں قید ہو کر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، تم لوگ خود بتاؤ کیا سلوک میں کروں، تم نے مجھے کس طرح ستایا یہ تم لوگ جانتے ہو، میں جتنا جانتا ہوں اس سے بڑھ کر تم لوگ جانتے ہو، کیونکہ تم لوگوں نے مشورے کیے، تم لوگوں نے پلاننگ کی۔ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں، کہنے لگے اخن کریم وابن اخین کریم، آپ بھی کرم کرنے والے، آپ کے ابا بھی کرم کرنے والے، ابن اخین کریم، کرم کرنے والے باپ کے کرم کرنے والے بیٹے ہو تم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم لوگ آزاد ہو، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ اس اخلاق کو دیکھ کر مکے کے وہ سارے ظالم جو پہلے ظالم تھے اب ظلم کو چھوڑ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور پکے مسلمان بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔